کچھ وقت پہلے ایک دوست کے والد نے مجھے گھر بلایا اور کہنے لگا، بیٹا میری بیٹی کی فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے اور وہ لوگ ماشاء اللہ اچھے کھاتے پیتے عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں، اور وہ لڑکا آپ کی پہچان کا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکا کیسا ہے؟ کیا میری بیٹی کے لیے وہ لڑکا بہتر ثابت ہوگا؟ میں نے لڑکے کا نام سنا تو اسی وقت نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں انکل، وہ شادی مجھے مناسب نہیں لگتی۔ اس لڑکے میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ انکل نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، بس یہی معلوم کرنا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچن سے مچھلی کی خوشبو آنا بند ہو گئی اور ایک کپ چائے پی کر میں واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد مجھے اس دوست کی طرف سے بہن منگنی کی دعوت نامہ ملا۔ کارڈ میں نام پڑھ کر حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے لیے میں نے انکل کو منع کیا تھا۔ بہرحال منگنی کی تقاریب کے اندر میں ویسے ہی شرکت نہیں کرتا، چاہے وہ نیک ترین انسانوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ منگنی کے بعد انکل سے ملاقات کی اور مبارکباد دی۔ انکل نے خوشی خوشی مبارکباد وصول کی اور کہنے لگے، بیٹا آپ کی باتوں پر غور کیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ خامیوں سے کون سا انسان پاک ہے۔ اس لڑکے میں چند خامیاں ہیں، لیکن اس کے والدین بہت اچھے ہیں، ماشاء اللہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، بڑا گھر ہے، لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، اپنی گاڑی ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ شادی کے بعد لڑکے میں اچھائیاں آ جائیں گی۔ اور تو اور میرے دوست نے بھی تعریف کی ہے، آپ کی بیٹی رانی کی طرح رہے گی، گاڑیوں میں گھومے گی۔ انکل کی بات سنتا رہا، مسکراتا رہا، آخر میں اس امید کے ساتھ دعا دے کر واپس آ گیا کہ انکل کی تمام باتیں سچ ثابت ہو جائیں۔ بہرحال شادی کا دن آ گیا۔ لڑکے والے خوب دھوم دھام سے ہلا گلا کرتے ہوئے بارات لے کر آئے۔ لڑکی والوں نے بھی شادی کے لیے بڑا اہتمام کیا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ انکل نے 5 لاکھ روپے ادھار لیے ہیں تاکہ بیٹی کی شادی معاملات خیر و عافیت سے نمٹ جائے۔ یقیناً وہ 5 لاکھ لینے کے لیے بھی انکل کو لوگوں کے آگے طرح طرح کی منتیں کرنی پڑی ہوں گی۔ خیر رات 12 بجے رخصتی ہو گئی اور لڑکی سسرال پہنچ گئی۔ 14 ماہ بعد آج صبح مجھے کہیں سے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کو طلاق ہو چکی ہے۔ ایک ننھا پھول ساتھ لیے اپنے گھر عدت میں بیٹھی ہے۔ یہ سن کر جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو، آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میں نے افس سے جلدی کام نپٹایا اور اسی دوست کے پاس چلا گیا۔ معلوم کرنے کی پر دوست کہنے لگا کہ اس لڑکی کے باہر کی خواتین کے ساتھ تعلق تھا، پوری رات باہر رہتا تھا، بیوی وجہ پوچھتی تو بری طرح جھگڑ دیتا، ڈانٹتا اور گالیاں دیتا تھا، بعض اوقات مارتا بھی تھا۔ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے تو بہن نے بھی سامنے سے جواب دینا شروع کر دیا۔ جھگڑے اور زیادہ بڑھتے گئے اور نتیجہ لڑکے نے فوراً طلاق دے دی۔ میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے، دعائیں دے کر واپس آ گیا۔ ہم اکثر سنتے ہیں، رشتہ کرنے میں دین دیکھو، اللہ کے احکامات پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت پڑھو، کبھی رسوائی نہیں ہوگی۔ ایک بیٹی جس کو اتنی پیار و محبت سے پال پوس کر بڑا کیا، ہمیشہ اس کے ناز و نخرے اٹھائے اور ایک پل میں بغیر سوچے سمجھے کسی مالدار جانور کے گھوڑے سے باندھ دیا کہ پیسے والا ہے، بیٹی خوش رہے گی، اللہ کی قسم تباہ کر دینے والی سوچ ہے یہ۔ میں اکثر اپنی تحاریر میں لکھتا ہوں کہ اسٹیٹس دیکھ کر رشتے مت کرنا، دینداری دیکھ کر رشتے کرنا، تمہاری اولادیں تمہیں مرنے کے بعد بھی دعائیں دیں گی۔ اور اگر ہم اس طرح ہائی اسٹیٹس، اچھی پوسٹ، اپنا بزنس، اپنی گاڑی، بڑا گھر والی باتیں کرتے رہیں تو نکلو گھر سے باہر، نکلو دیکھو معاشرہ میں طلاقوں کا شرح کس قدر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، گھروں کے گھر اجڑ چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ میاں بیوی کی بربادی نہیں، نسلوں کی بربادی ہے۔ لہٰذا رشتے کرنے میں دین دیکھو، اخلاق دیکھو، رشتے کرنے میں اللہ کے احکامات پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت پڑھو۔ اگر یہ پوسٹ اچھا لگے تو بھلائی کے لیے دوسروں کو شیئر ضرور کر دیں۔